اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے جن پہلوؤں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت ہے، جس کا تذکرہ سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا، اور اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس کس پہلو سے رحمت ہے، ہم کلیہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا پیغام ہدایت، آپ کا عطا کردہ دین اور نظام عدل اجتماعی پوری نوع انسانی کے لیے رحمت کا سامان ہے۔ آپ کے ذریعے ہدایت کی جو روشنی پھیلی وہ انسانیت کے ہر طبقے کے لیے مکمل رہنمائی ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا فلسفی، مفکر یا دانشور ہو، یا ایک عام انسان، محنت کش یا مزدور۔ سورۃ الاعراف کی آیت 157 میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بعض اہم پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے استغفار کا ذکر ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات کے الواح اور شریعت پانے کی غرض سے کوہ طور پر گئے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے قوم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا جرم تھا، چنانچہ اس جرم پر قوم کو سخت سزا دی گئی۔ سزا یہ تھی کہ جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا انہی کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس سزا کے بعد اجتماعی استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ سے استغفار ہوا۔ مغفرت کی جو دعائیں ہوئیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے۔ ترجمہ: پروردگار، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنات یعنی بھلائیاں، خیر لکھ دے، اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز میں شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مجرم بھی تو انسان ہے، تو کیا اللہ کی رحمت ان کے لیے بھی شامل حال ہوگی؟ اس کی وضاحت قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر کر دی گئی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 147 میں فرمایا، اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت اور وسعت والا ہے، مگر اس کا عذاب گناہ گار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اپنی جگہ، مگر جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو عذاب الہہ کا مستحق بنایا وہ اس کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا دامن رحمت بڑا وسیع ہے، آؤ میری طرف توجہ کرو، آؤ مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگو، آؤ میرا دامن رحمت تھام لو۔ اب اگر کوئی خود ہی اس سے رجوع نہ کرے یا جو عملاً طے کر لے کہ میں نے اس کی رحمت سے محروم رہنا ہے تو ظاہر ہے ایسے ظالم کے لیے اللہ کا عذاب پھیرا نہیں جائے گا۔ ایک حدیث مبارک میں ارشاد نبوی ہے، ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو خود ہی انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت عام ہے اور ایک خاص۔ یہاں رحمت خاص کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے اور ہماری تمام آیات پر ایمان لائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو نبی کا اتباع کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو میرے رسول امی کا اتباع کریں گے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو رحمت للعالمین ہے، یعنی آپ کی رحمت سب کے لیے ہے، لیکن رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اور آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پہلے سے یہودی یا عیسائی تھا مگر اس دور میں پیدا ہوا جو نبی کی رسالت کا دور تھا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور آپ کا اتباع کرے گا تو ہی اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اتباع رسول سے کیا مراد ہے، اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے بعض کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے رسول رحمت کی عظمت کے اظہار کے لیے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں آ گئے کہ ان کی آمد کی کسی کو خبر نہ تھی،
بلکہ تورات اور انجیل میں ان کی تشریف آوری کے لیے جا بجا پیشن گویاں موجود ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا پہلا نظریہ ہے کہ جو نبی معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہا، خیر کی تلقین کرتا رہا اور شر سے روکتا رہا، پھر یہاں خصوصیت سے اس کے تذکرے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معروف اور منکر اور خیر و شر جو بہت پرانی بحث ہے، اس میں آخری اور کامل فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کی سنت، آپ کے فرامین خیر و شر اور معروف اور منکر کے لیے معیار ہیں۔ جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہی معروف اور جس سے روک دیا وہ منکر ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے معروف و منکر اور خیر و شر کی بحث کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ قرآن مجید میں سورہ حشر آیت نمبر 7 میں حکم دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اس کو تھام لو اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اب ہر دور میں اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا شے معروف ہے اور کیا منکر، تو اس کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا اسوہ کامل ہے۔ منافقین کی روز اول سے یہ کوشش ہے کہ اس معیار کو بدل ڈالیں، اس کو تلپٹ کر دیں۔ انہی کی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ آج منکرات کو معروفات کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ اندرین حالات سے سکتی انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ معروف اور منکر کے اس معیار کو اختیار کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اسی صورت میں وہ آپ کی رحمت للعالمین سے اکتساب فیض کر سکیں گے، ورنہ اس معیار کو ترک کر کے انسان خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا، انسانیت کا خون کرے گا، انسانیت کی دھچیاں بکھیرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مظہر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کو کھول کر بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طیب یعنی پاک صاف چیز کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ہر خبیث نجس و ناپاک شے کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں۔ یہودیوں کی شرارتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں بھی ان پر حرام قرار دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر پاکیزہ شے کو جائز اور حلال قرار دیں اور ہر ایسی شے جس میں نجاست اور خباثت ہے، انسانیت کو اس کی مضرت سے بچانے کے لیے اس چیز کو حرام کر دیں۔ حرمت کا مستقل فیصلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اب ہر وہ چیز حرام ہے جو نبی نے حرام قرار دی، اور ہر وہ چیز جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا حکم نہیں لگایا حلال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مظہر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ناروا بوجھوں اور غلامی کے توقوں سے نجات دلائی۔ فرمایا، اور ان کے سر پر سے بوجھ اور گلے میں سے توق اتارتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جسے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پچھلی امتوں کی شریعتوں میں بعض احکامات بڑے سخت تھے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اس امت کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائی۔ مثال کے طور پر روزے ہی کو دیکھیں، ہمارا روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ یہود کے ہاں سحری کا تصور نہیں تھا، بلکہ ان کا روزہ رات سے ہی جب وہ سو جاتے تھے شروع ہو جاتا تھا۔ وہ اصل بوجھ اور توق جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو نجات دلائی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں۔ سب سے بڑا توق جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو چھٹکارا دلایا وہ غلامی کا تھا۔ آپ سے پہلے ملوکیت اور شہنشاہیت کا دورہ تھا۔ دنیا میں جابرانہ ملوکیت کا نظام رائج تھا۔ اس نظام میں تمام ریاستی اختیارات ایک ہی خاندان کے پاس ہوتے تھے اور وہی سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ اسے تمام حقوق حاصل تھے، قانون سازی پر بھی اسی کا حق تھا۔ وہ جو چاہتا قانون بناتا، رعایا کے کوئی حقوق نہ تھے۔ ان کا کام حکمرانوں کی خدمت کرنا، بادشاہ کے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری کرنا اور محصول ادا کرنا تھا۔ اس طرح پوری قوم بادشاہ کے غلام ہوتی تھی۔ انسانی حقوق اور مساوات کے تصورات یکسر ناپید تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو غلامی کے بندھن اور ظالمانہ شہنشاہیت سے نجات دلائی، انسانی حقوق کا تصور عطا فرمایا۔ سیاسی سطح پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر مبنی وہ نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دکھایا جس میں مساوات پائی جاتی ہے، قانون کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، اس معاملے میں خلیفہ اور رعایا میں بھی کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا۔ اس طرح یہ نظام انسانیت کو بادشاہوں کی غلامی سے نجات دیتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سفیر ربیع عامر نے ایرانی سپہ سالار سے کہی تھی کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے مبعوث کیا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں دے دیں اور باطل ادیان اور طاغوتی قوتوں کے ظلم سے بچا کر اسلام کے سائے رحمت میں لے آئے۔
ظالمانہ ملوکیت کے ساتھ ساتھ استحصال کی ایک اور صورت مذہبی طبقات کے اجارہ داری تھی۔ ہر دور میں مذہبی طبقے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری مٹھی گرم کرو، ہمیں خوش کرو، نذرانے دو، ہم تمہاری بات آگے پہنچائیں گے کیونکہ تم انتہائی ناپاک اور گنہگار ہو۔ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ یہ مذہبی غلامی کا توق تھا جو انسانوں کی گردنوں میں پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس استحصال سے بھی نجات دلائی اور انسانیت پر واضح کر دیا کہ خالق و مخلوق کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کی جائے، وہ ہر ایک کی دعا سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے میں بالکل قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس انہیں چاہیے کہ مجھے ہی پکاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے بنی نوح انسان کو ناروا بوجھوں سے نجات دلائی۔ یہ ناروا معاشرتی رسومات کے بوجھ تھے جن کے نیچے انسانیت کرا رہی تھی، مثلاً پیدائش، وفات اور شادی بیاہ کی رسومات وغیرہ۔ ان رسومات کی ابتدا بالعموم امیر طبقات سے ہوتی ہے، مگر جب ایک مرتبہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر سب لوگ انہیں اختیار کر لیتے ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور معاشرے کی عظیم اکثریت ان کے بوجھ تلے پس کر رہ جاتی ہے، لیکن خواہی نواہی انہیں انجام دینا پڑتا ہے۔ افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ انہی رسومات میں جکڑا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔